فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 52ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 617، اور بیان جاری ہے جنگ صفین کا۔ اسی تسلسل کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ بحر سیرے سے روانہ ہو کر انبار میں منزل کی یہاں کے عجمی باشندے بنی خوش نوشک نے حضرت کو لشکر کے ہمراہ دیکھا تو اچھلنے کودنے اور دوڑنے لگے۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے یہاں حکمرانوں کی تعظیم و تکریم کے اظہار کا یہی طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اس سے نہ تمہارے حکمرانوں کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور نہ تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس بے نتیجے مشقت کو ختم کرو۔ اس رسمی استقبال کے بعد انہوں نے گھوڑے، خچر اور چارے کی پیشکش کی اور فوج کے کھانے کا انتظام کرنا چاہا، مگر حضرت نے ان کے ہاں کا کھانا منظور نہ کیا، البتہ گھوڑوں اور خچروں کو اس شرط پر قبول کر لیا کہ انہیں خراج میں محسوب کر لیا جائے گا۔ انبار میں 2 دن قیام کرنے کے بعد ہیت کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں سے چل کر اقتار میں قیام فرمایا۔ پھر دریائے فرات عبور کر کے ارض جزائر میں داخل ہوئے۔ یہاں نمر ابن قاسط نے قبیلہ بنی تغلب کے ساتھ پرجوش استقبال کیا۔ جب یہاں سے آگے بڑھے اور قرقرسیہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ زیاد ابن نظر اور شریع ابن ہانی، جنہیں آپ نے نخیلہ سے بطور ہراول دستہ بھیجا تھا، اپنے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ یہاں پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ اچھا ہراول دستہ ہے جو آگے بڑھنے کے بجائے ہمارے عقب سے آ رہا ہے۔ زیاد اور شریع نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نخیلہ سے روانہ ہوئے تو دریائے فرات کے کنارے کنارے عنات پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ دریا عبور کر کے ارض جزائر میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر معاویہ کے لشکر سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو ہمارا مختصر سا فوجی دستہ اس کے لشکر گراں کا مقابلہ نہ کر سکے گا، اور دریا کے حائل ہونے کی وجہ سے آپ کی طرف سے بروقت کمک پہنچنے کی بھی صورت نہیں ہوگی۔ ہم نے چاہا کہ عنات سے دریا عبور کر کے پار اتر جائیں، مگر اہل عنات نے ہمیں دیکھ کر کشتیوں کا پل اتار دیا اور قلعہ بند کر کے محفوظ اور مطمئن ہو گئے۔ ہمیں مجبوراً پیچھے پلٹنا پڑا اور مقام ہیت سے دریا عبور کر کے ادھر نکل آئے۔ حضرت نے ان کے عذر کو صحیح سمجھا اور انہیں ساتھ لے کر آگے روانہ ہو گئے۔ جب شہر رقہ کے قریب پہنچے تو نہر بلیغ کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ معلق ابن قیس، جنہیں امیر المومنین نے 3000 کے لشکر کے ساتھ مدائن سے نصیبین کے راستے روانہ کیا تھا، وہ بھی رقہ پہنچ گئے۔ رقہ دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر واقع تھا اور لشکر کو دریا عبور کر کے غربی کنارے پر اترنا تھا، مگر رقہ کی آبادی عثمانیوں پر مشتمل تھی اور سماک ابن مخرومہ اسدی، جو اپنے قبیلے کے 800 آدمیوں کے ساتھ یہاں مقیم تھا، اہل رقہ کی طرح اہل شام کا ہم مسلک تھا۔ یہ لوگ معاویہ کے ہاں جانے کے لیے کوفہ سے نکل کھڑے ہوئے تھے اور ان سے ساز باز کر کے حضرت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دریا پر سے پل اتار دیا اور گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ امیر المومنین نے ان کی اس حرکت کے باوجود ان سے الجھنا گوارا نہ کیا اور لشکر کو لے کر دریا کے کنارے کنارے آگے چل دیے تاکہ مقام منبج پر پہنچ کر وہاں سے پل کے ذریعے دریا پار کریں۔
مالک اشتر کو اسدیوں کی یہ معادیانہ روش نہایت ناگوار گزری۔ جب امیر المومنین آگے نکل گئے تو انہوں نے اسدیوں کو للکارا اور انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا تم کشتیوں کو جوڑ کر پل نہ باندھا، اگر تم لوگوں نے کشتیوں کو جوڑ کر پل نہ باندھا تو میں پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دوں گا اور تم میں سے کوئی بھی اپنی جان کو بچا کر نہ جا سکے گا۔ مالک کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور وہ ڈرے سہمے ہوئے گھروں سے نکل آئے اور کشتیوں کو جوڑ کر پل باندھنے میں تیار ہو گئے۔ حضرت لشکر سمیت واپس پلٹے اور دریا عبور کر کے غربی کنارے پر اتر گئے۔ امیر المومنین نے یہاں سے پھر زیاد ابن نظر اور شریح ابن ہانی کو بطور ہراول شام کی جانب روانہ کیا تاکہ پیش آمدہ حالات سے حضرت کو آگاہ کرتے رہیں۔ جب یہ دونوں منزلیں طے کرتے ہوئے سور روم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ابو العود سلمہ 25,000 شامیوں کے ساتھ چھاونی ڈالے پڑا ہے۔ ان دونوں نے فوراً حارث ابن جمحان کو ایک خط دے کر حضرت کی خدمت میں بھیجا اور انہیں اطلاع دی کہ ابو العور سور روم کے قریب ایک لشکر گراں کے ساتھ فروکش ہے۔ حضرت نے صورتحال پر مطلع ہونے کے بعد عالم مالک اشتر کو 3,000 کے لشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا اور ان سے فرمایا تم وہاں پہنچ کر لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لینا اور جب تک دشمن پہل نہ کرے تم ابتدا نہ کرنا اور ان پر حجت تمام کرنے سے پہلے ہاتھ نہ اٹھانا، اور جنگ چھڑ جائے تو تم قلب لشکر میں اپنی جگہ بنانا اور میمنہ زیاد کے اور میسرہ شرح کے سپرد کرنا، اور دونوں سے اتنا قریب نہ ہونا کہ وہ سمجھے کہ تم جنگ چھیڑنا چاہتے ہو، اور نہ اتنا دور رہنا کہ وہ خیال کریں کہ تم جنگ سے خائف ہو تراساں ہو، اور میں بھی بقیہ لشکر کو لے کر تمہارے عقب میں آیا چاہتا ہوں۔ مالک فوراً روانہ ہو گئے اور زیاد اور شریح کے لشکر کو ملا کر سپاہ شام سے کچھ فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اگرچہ دونوں لشکر آمنے سامنے تھے مگر مالک اور ان کے ہمراہیوں نے امیر المومنین کی ہدایت کو پیش نظر رکھا اور جنگجوانہ انداز اختیار نہ کیا۔ ابو العور نے بھی کچھ ایسا ہی تاثر دیا کہ وہ جنگ چھیڑنا نہیں چاہتا۔ جب دن گزرا اور رات ہوئی تو مالک اور ان کا لشکر دشمن کی طرف سے مطمئن ہو کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ابھی ایک آدھ جھپکی لی ہوگی کہ ابو العور نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر شب خون مارا۔ مالک اور ان کے ہمراہی ہڑبڑا کر اٹھے اور تلواروں کے قبضے پر ہاتھ ڈالا اور جوابی حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دشمن کی طرف سے پہل تو ہو ہی چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی مالک اشتر اور ہاشم ابن عتبہ مرقال سواروں اور پیادوں کو لے کر میدان میں نکل آئے۔ ادھر سے ابو العور بھی سوار اور پیادے لے کر مقابلے پر آ گیا۔ جنگ چھڑ گئی اور سواروں نے سواروں پر اور پیادوں نے پیادوں پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک جنگ کے شعلے بھڑکتے رہے۔ آخر شامیوں کا مشہور شہ سوار عبداللہ ابن منظر تنخوئی اپنے چند سواروں سمیت مارا گیا اور ابو العور ہزیمت اٹھا کر پیچھے ہٹا اور ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر ٹھہر گیا۔ مالک نے چاہا کہ ابو العور سے دو ہاتھ کریں اور اسے اصول جنگ کی خلاف ورزی کا مزہ چکھائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے کے ایک نوجوان سنان ابن مالک نخعی سے کہا کہ تم ابو العور کے پاس جاؤ اور اسے مقابلے میں آنے کی دعوت دو۔ سنان نے کہا اپنے مقابلے کے لیے یا آپ کے مقابلے کے لیے؟ مالک نے اسے حیرت اور استعجاب سے دیکھا اور کہا کہ اگر میں تمہیں اس کے مقابلے کے لیے کہوں تو کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ کہا خدا کی قسم اگر آپ حکم دیں تو میں صفوں کو چیر کر اور تلواروں کے حصار کو توڑ کر اس پر ٹوٹ پڑوں اور اسے تہ تیغ کیے بغیر دم نہ لوں۔ مالک مسکرائے اور اس کی ہمت و جرأت کی تعریف کی اور کہا تم اگرچہ عزت و شرف کے لحاظ سے کم نہیں ہو مگر ابھی جوان ہو اور وہ کسی جوان کے مقابلے میں آنا اپنی توہین سمجھے گا۔ تم میری طرف سے اسے مقابلے کی دعوت دو۔ سنان اٹھ کھڑا ہوا اور شامیوں کے پڑاؤ کے قریب پہنچ کر کہا میں پیغمبر ہوں اور مجھے امان دی جائے۔ شامیوں نے اسے امان دی اور وہ ابو العور کے پاس آیا اور مالک کا پیغام دیا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر سر جھکائے خاموش رہا، پھر کہا مالک وہی تو ہیں جنہوں نے عثمان کے گھر پر حملہ کیا اور ان کے قتل میں شریک ہوئے۔ وہ فتنہ انگیز ہیں اور یہ تمام فتنے انہی کے جگائے ہوئے ہیں۔ سنان نے کہا پھر اس کا جواب بھی سن لو۔ کہا میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ تمہارے لائے ہوئے پیغام کا کوئی جواب دوں گا۔
اس پر سنان نے کچھ کہنا چاہا تو شامی اس پر برس پڑے اور اسے وہاں سے باہر دھکیل دیا۔ مالک کی اس دعوت مبارزت سے ابوالعور کے دل پر ایسا خوف بیٹھا کہ اسے ٹھہرنا مشکل ہو گیا، اور جب رات کا اندھیرا پھیلا تو لشکر سمیت میدان چھوڑ کر چلا گیا اور مقام افیح میں جہاں معاویہ اور ان کا لشکر خیمہ زن تھا پہنچ گیا۔ معاویہ نے جب عراقی فوجوں کی آمد اور جھڑپوں کا حال سنا تو ابوالعور اور سفیان ابن عمر سے کہا، تم دونوں آگے بڑھ کر جنگ کا کوئی میدان تلاش کرو اور مجھے فوراً اطلاع دو۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرات کی غربی سمت رقہ اور بالس کے درمیان مقام صفین کا انتخاب کیا اور جنگ کے لیے ایک مناسب جگہ منتخب کر کے پڑاؤ ڈال دیا۔ معاویہ بھی ان کے عقب میں لشکر کی کمان کرتے ہوئے پہنچ گئے اور آتے ہی ابوالعور کو حکم دیا وہ 10,000 شامیوں کو لے کر گھاٹ کے راستے پر کھڑا ہو جائے اور عراقیوں میں سے جو پانی لینے کے لیے آئے اسے روک لے۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطول۔ مالک اشتر بھی فوج کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور جب صفین میں پہنچے تو شامیوں کی امبو در امبو فوج کو دیکھ کر کھٹکے اور ان سے تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا، اور دوسرے دن امیر المومنین بھی فوج و عسکار کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ شامیوں نے ایک ہموار میدان میں پڑاؤ ڈال کر گھاٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور اس پر کڑا پہرا بٹھا دیا ہے، اور عراقیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے جاتا ہے تو اسے سختی سے روک دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس پر الجھنے کے بجائے چند آدمیوں سے کہا کہ وہ کوئی دوسرا گھاٹ تلاش کریں، مگر تک و دو کے باوجود آس پاس کوئی گھاٹ نظر نہ آیا۔ اگر تھا تو وہاں تک پہنچنا انتہائی دشوار تھا، کیونکہ فرات کے کنارے کنارے دھسن اور دلدل تھی جس میں گھنی اور خاردار جھاڑیوں کا پھیلاؤ 6-7 میل تک چلا گیا تھا۔ جہاں ایک طرف زمین پر پیر دھنس جاتے تھے، دوسری طرف جھاڑیوں کے اندر کوئی پگڈنڈی یا راستہ نہ تھا کہ اسے طے کر کے دوسرے گھاٹ تک پہنچا جا سکے۔ جب پانی کے حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نظر نہ آیا تو حضرت نے سہسا ابن سوہان کے ہاتھ معاویہ کو پیغام بھیجا کہ ہم حجت تمام کرنے سے پہلے جنگ کرنا پسند نہیں کرتے۔ تم سواروں اور پیادوں کو لے کر جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہو اور گھاٹ پر قبضہ کر کے ہمیں پانی سے روک دیا ہے۔ بہتر ہے کہ تم پانی پر سے پیرا اٹھا لو اور جو چیز ہم میں وجہ نزاع ہے اس پر بات چیت کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مصالحت کی گفتگو چھوڑ کر پانی پر جنگ کی جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر یاد رکھو پھر جو غالب ہوگا وہی پانی پی سکے گا۔ معاویہ نے پیغام سنا تو مشورے کے لیے اپنے مشیروں کو جمع کیا۔ ولید ابن عقبہ نے کہا، ان پر پانی بند رہنے دو اور انہیں پیاسا مارو، خدا انہیں مارے۔ آخر انہوں نے امیر المومنین عثمان کے ساتھ بھی تو یہی برتاؤ کیا تھا۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 168 پر موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی سرا نے کہا، رات تک ان پر پانی بند رہنے دو، جب یہ پانی کے حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو واپس پلٹ جائیں گے، اور یہ پلٹنا ان کی شکست اور ہزیمت کا ہوگا۔ ان پر پانی بند کر دو، خدا انہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145۔ اس پر ساسا ابن سوہان نے بگڑ کر کہا، خداوند عالم تم فاجروں اور شراب خوروں کو سیرابی سے محروم کرے گا، تجھ پر خدا کی پھٹکار اور اس فاسق ولید پر بھی خدا کی لعنت۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145۔ عمرو ابن عاص نے کہا کہ اے معاویہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی اور ان کے ہمراہی جبکہ ان کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں اور لچکتے ہوئے نیزے ہیں، کبھی پیاسے نہیں رہیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم انہیں پانی سے نہ روکو اور خود سے پیرا اٹھا لو، ورنہ وہ تمہیں پیرا اٹھا لینے پہ مجبور کر دیں گے۔ معاویہ نے کہا، خدا کی قسم انہیں پانی نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ پیاسے مر جائیں، جس طرح عثمان پیاسے سے دھارے تھے۔ اور یہ روایت ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 38 پر۔ بندش آپ کا فیصلہ اگرچہ اہل شام کے لیے بڑا خوش آئند تھا، کیونکہ سیر و سراب فوج کی نسبت پیاسی فوج
کو شکست دینا آسان ہوتا ہے، مگر اخلاقی اعتبار سے یہ حرکت اتنی غیر انسانی اور وحشیانہ تھی کہ خود سپاہ شام کے چند آدمیوں نے ان کی برملا مذمت کی۔ چنانچہ لشکر شام میں سے ایک شخص مرئی ابن اقبل ہمدانی نے اس اقدام پر اظہار ناپسندگی کرتے ہوئے معاویہ سے کہا، اے امیر شام، ہم نے پیش قدمی کر کے گھاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، اگر وہ ہم سے پہلے پہنچ جاتے اور دریا پر قابض ہو جاتے تو کبھی ہمیں پانی سے منع نہ کرتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لشکر میں غلام، مزدور، سن رسیدہ، ضعیف اور کمزور اور بے گناہ افراد بھی ہیں۔ ان پر پانی بند کرنا سراسر ظلم و زیادتی ہے، لہٰذا اپنا فیصلہ واپس لیجئے اور انہیں پانی لینے کی اجازت دیجئے۔ معاویہ نے یہ الفاظ سنے تو اسے سختی سے جھڑکا اور عمرو ابن عاص نے بھی اسے سخت سست کہا۔ اس مرد ہمدانی نے ان کا یہ طرز عمل دیکھا تو رات کے اندھیرے میں نکل کھڑا ہوا اور حضرت کی فوج میں آ کر شامل ہو گیا اور اپنے جذبات کا اظہار ان اشعار میں کیا۔ اے ہند کے بیٹے، تمہاری خوبیوں کا کیا کہنا؟ جب شرم و حیا جاتی رہے تو پھر حیا کہاں؟ کیا ان جواں مردوں کو فرات سے روکنا چاہتے ہو جن کے ہاتھوں میں لچکتے ہوئے پیاسے نیزے ہیں اور ان کی گردنوں میں تیز دھار تلواریں لٹک رہی ہیں؟ تم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ مرد نہیں عورتیں ہیں۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ علی تمہارے قرب میں پیاسے رہیں گے اور دوسرے لوگ پانی پئیں گے؟ فرات شامیوں کے قبضے میں تھا اور عراقی دور سے فرات کی روانیوں کو دیکھ کر کلیجہ مسوس کر رہ جاتے تھے۔ ادھر غرور اور انانیت سے گردنیں اکڑی ہوئی اور سینے تنے ہوئے تھے، اور ادھر جذبہ امن پسندی جوش شجاعت کو روکے ہوئے تھا۔ آخر جب ایک شبانہ روز پانی نہ ملا تو سپاہ عراق کے تیور بدلے اور دشمن کی اس کی کمینہ حرکت پر پیچ و تاب کھاتے ہوئے حضرت سے کہا، یا امیر المومنین، ہم کب تک شامیوں کو سیراب ہوتے دیکھیں گے اور خود پانی کے لیے تڑپتے رہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ اب پانی کے لیے جنگ ناگزیر ہے، لہٰذا اٹھو اور تلوار کے زور سے پانی حاصل کرو۔ جب حضرت کی طرف سے اجازت مل گئی تو مالک اشتر اور اشست ابن قیس نے لشکر میں اعلان کیا کہ گھاٹ پر سے دشمن کو ہٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس آواز پر 12,000 سپاہی جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور کندھوں پر کمانیں تھیں آگے بڑھے۔ مالک اشتر نے علم جنگ حارث ابن حمام نخعی کے سپرد کیا اور اشس نے لوائے جنگ معاویہ ابن حارث کو دیا، اور دونوں سپہ سالار اپنے اپنے دستوں کی قیادت کرتے اور گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے شامیوں کی صفوں کے قریب پہنچ گئے اور انہیں گھاٹ پر سے پیرا اٹھانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک گھاٹ نہیں چھوڑیں گے جب تک تمہارے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھا لیں گے۔ ادھر بھی جنگ سے جی چرانے والے نہیں ہیں کہ اہل شام کی خون آشام تلواروں سے مروب ہو جاتے۔ مالک للکارتے ہوئے بے دھڑک آگے بڑھے۔ شامیوں نے ہتھیار سنبھالے، نیزے تانے اور راستے روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان میں ایک سوار صالح ابن فیروز مقابلے کے لیے بڑھا۔ مالک نے اس کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے وہیں پر ٹھنڈا کر دیا۔ پھر یک کے بعد دیگرے مالک ابن ادھم، رہا ابن عتیق، ابراہیم ابن وضع جمعی، زامل ابن عبید خزعی، حجل ابن منصور کندی اور محمد ابن روزہ جمی مقابلے کے لیے نکلے اور مالک نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان مقتولین کے بعد جب کسی اور کو مقابلے کی جرت نہ ہوئی تو مالک اپنے ہمراہیوں کو لے کر دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑے اور لشکر کو تلواروں کی زد پر رکھ لیا۔ ادھر سے بھی کمانیں، کڑکیں اور تیر برسے، مگر دلوروں کے قدم نہ رکے اور تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جب شامیوں کے سروں پر تلواریں برسنے لگیں تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور پناہ لینے کے لیے ادھر ادھر دوڑے۔ راستہ صاف ہو گیا اور عراقیوں نے آگے بڑھ کر گھاٹ پر قبضہ کر لیا۔ جب گھاٹ امیر المومنین کی فوجوں کے قبضے میں آ گیا تو معاویہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو جو سلوک انہوں نے عراقیوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اسی فکر میں غلط تھا اور پیچا تھا کہ عمرو ابن عاص نے اس کی پریشانی کو دیکھ کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا علی تم پر اور تمہاری فوج پر پانی بند نہ کر دیں گے؟ اور جس طرح انہوں نے لڑ کر فرات لیا ہے تم بھی اسی طرح لڑ سکو گے؟
معاویہ نے بگڑ کر کہا، یہ وقت ان طنز آمیز باتوں کا نہیں ہے، تم سنجیدگی سے بتاؤ کہ کیا علی بھی ہم سے وہی سلوک کریں گے جو ہم نے کیا تھا، یا ہمیں پانی لینے کی اجازت دیں گے؟ عمرو نے کہا، میرا خیال غالب یہ ہے کہ جس چیز کو تم نے ان کے لیے روا رکھا تھا وہ تمہارے لیے اسے روا نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ان کے آنے کا مقصد پانی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 169 پر۔ عراقیوں کے دلوں میں معاویہ کی طرف سے غم و غصہ تو تھا ہی، انہوں نے دریا پر قبضہ کرتے ہی کہہ دیا کہ ہم کسی شامی کو پانی لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اور جس طرح انہوں نے گھاٹ پر قبضہ کر کے ہمیں پانی سے روکا تھا، اس طرح ہم بھی انہیں پانی لینے سے روک دیں گے۔ امیر المومنین کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو فرمایا، اگر اہل شام نے جاہلانہ قدم اٹھایا تھا تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ دینی اور اخلاقی قدروں کو کچل کر پانی بند کرو۔ اور اسی وقت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ اگرچہ فرات پر ہمارا قبضہ ہے، مگر تم اور تمہاری فوج جب چاہے اور جتنا چاہے پانی لے سکتی ہے، ہماری طرف سے کوئی بندش نہیں ہے۔ اس عمومی اجازت کے بعد شامی بغیر روک ٹوک کے گھاٹ پر آتے اور خود سیراب ہوتے، جانوروں کو سیراب کرتے اور حسب ضرورت پانی لے جاتے۔ امیر المومنین کے لشکر نے دریا کے قریب پڑاؤ ڈال دیا اور دل جمعی سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اسی اثنا میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جس پر تحریر تھا، میں تمہارا ہمدرد و خیر خواہ ہوں، اور اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ معاویہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دریا کا بند توڑ کر پانی کا رخ تمہاری طرف موڑ دے تاکہ تم سب کو بہا لے جائے۔ یہ تیر کوفے کے ایک شخص کے ہاتھ جا لگا، اس نے یہ تحریر پڑھی تو تیر دوسرے کے حوالے کر دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، اور یوں ہی دست بدست گردش کرتا ہوا امیر المومنین تک پہنچ گیا۔ حضرت فوراً سمجھ گئے کہ یہ معاویہ کی سمجھائی ہوئی چال ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ عراقی ڈر کے مارے یہ جگہ خالی کر دیں اور شامی فوجیں اس مقام پر آ جائیں۔ مگر عراقیوں میں کھلبلی مچ گئی، لوگ پریشان ہو گئے اور اپنا اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تمہیں اس جگہ سے ہٹانے کا پرفریب ہیلا ہے، تم اپنی جگہ نہ چھوڑو اور سکون و اطمینان سے بیٹھے رہو۔ کچھ لوگ مطمئن ہو گئے اور کچھ لوگ چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ معاویہ کا عملہ بیلچے اور پھاوڑے لے کر پہنچ گیا ہے اور انہوں نے بند کاٹنا شروع کر دیا ہے، اگر ہم نے نقل مکانی نہیں میں تاخیر کی تو سب کے سب بہہ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا، تم اطمینان رکھو، معاویہ کی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ دریا کا رخ تمہاری طرف موڑ دے، مگر فوج میں کم حوصلہ اور ہمت لوگ بھی تھے۔ وہ پیچھے ہٹے تو ان کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی جگہ چھوڑ دی اور حضرت کے سمجھانے بجھانے کے باوجود میدان خالی کر کے پیچھے ہٹ آئے۔ معاویہ نے میدان خالی دیکھا تو شامیوں کو لے کر اس مقام پر آ گئے۔ جب عراقیوں نے سپاہ شام کو اپنی جگہ پر آتے دیکھا تو انہوں نے معاویہ کے دھوکے کو نہ سمجھا تھا، وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ جگہ خالی کرانے کا ایک ہیلا تھا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے جگہ چھوڑ کر غلط قدم اٹھایا، اور وہی لوگ جو جگہ چھوڑنے پر اصرار کر رہے تھے نادم و پشیمان ہو کر حضرت کے پاس آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہم نے جس بے تدبیری کا مظاہرہ کیا ہے اس کا تدارک کریں گے، اور جس طرح بن پڑے گا شامیوں کو ہٹا کر اس جگہ کو واپس لے لیں گے۔ چنانچہ اشعث ابن قیس سے بنی کندہ کے پیادوں اور مالک اشتر سواروں کو لے کر شامیوں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں بزور شمشیر خیمہ اور خرگاں اٹھا لینے پر مجبور کر دیا، اور پھر واپس اپنے مقام پر آ گئے۔ فرات کی مہم سر ہو چکی تھی، اہل عراق کو دریا پر قبضہ کیے 2 دن گزر چکے تھے، مگر ان دونوں میں نہ کوئی گفت و شنید ہوئی اور نہ نامہ و پیام کی نوبت آئی۔ عراقی اپنی فتیابی اور پرخوش اور دشمن سے بھڑکنے کے لیے بے چین تھے، مگر امیر المومنین کی خاموشی انہیں الجھن میں ڈالے ہوئے تھی، اور وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ کیا امیر المومنین جنگ سے بچنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں سے جنگ کے جواز میں انہیں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اس کی وجہ نہ جنگ سے جی چرانا ہے اور نہ ان کے جواز میں کوئی شک و شبہ ہے، بلکہ اس ڈھیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اس وقفے میں کوئی ضلالت اور گمراہی کی تاریکی سے نکل کر رشد و ہدایت کی روشنی میں آ جائے، یا کم از کم ہماری طرف سے ان پر حجت تمام ہو جائے۔ آخر اس توقف کے بعد 1 ذی الحج
36 ہجری کو اتمام حجت کے لیے بشیر ابن عمر انصاری، سعید ابن قیس ہمدانی، شبس ابن ربیع تمیمی کو بلا کر کہا تم معاویہ کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ وہ اسلامی اتحاد کو پارا پارا نہ کرے، افتراق اور انتشار سے باز آئے اور میری خلافت کو تسلیم کر کے بیعت کرے۔ بشیر ابن عمرو نے کہا کہ ہمیں توقع نہیں ہے کہ وہ ہماری بات پر کان دھرے اور بیعت پر آمادہ ہو جائے۔ فرمایا کہ تم جاؤ اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے اور معاویہ کے ہاں پہنچے۔ بشیر ابن عمرو نے گفتگو کا آغاز کیا اور معاویہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرزند ابو سفیان، اس دنیا نے ہمیشہ کسی کا ساتھ نہیں دیا اور تمہارا بھی ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی۔ تمہیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، پھر جیسے اچھے برے اعمال ہوں گے ویسا بدلہ ہوگا۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم فتنہ و شر سے باز آؤ اور اپنے منفی طرز عمل سے امت میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ معاویہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، تم یہ نصیحت علی کو کیوں نہیں کرتے؟ بشیر نے کہا، وہ کہاں اور تم کہاں؟ وہ سابق الاسلام پیغمبر کے قریبی عزیز اور عظمت و فضیلت کے تاجدار ہیں، نہ ان کا کوئی ہم پایا ہے اور نہ ان سے زیادہ کوئی خلافت کا اہل ہے۔ معاویہ نے کہا، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ کہا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم حق کو پہچانو، ان کا ساتھ دو اور ان سے منہ نہ موڑو، اس طرح تم دنیا میں بھی سرخرو ہوگے اور آخرت میں بھی۔ معاویہ نے کہا، کیا ہم فرزند عفان کے قصاص سے دستبردار ہو جائیں؟ خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146 پر۔ پھر شبس سے بن ربیع نے معاویہ کو مخاطب ہو کر کہا، اے معاویہ، ہم سے تمہارا اصل مقصد پوشیدہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے اور ان کے جذبات کو بھڑکانے کا لے دے کے یہی تو ایک حربہ ہے کہ تم ان سے کہو کہ اے لوگو، تمہارا امام مظلوم مارا گیا اور میں ان کے خون کا قصاص لینا چاہتا ہوں۔ تم نے اس آواز پر چند جاہل اور خودسر لوگ اپنے گرد جمع کر لیے ہیں، حالانکہ تم وہی ہو جس نے عثمان کی نصرت سے عمدن پہلو تہی کی اور یہ چاہا کہ وہ قتل کر دیے جائیں تاکہ ان کے قصاص کے نام پر جنگ چھڑ کر اقتدار کی راہ ہموار کرو۔ یاد رکھو، دنیا میں کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی چیز کے خواہش مند ہوتے ہیں مگر اللہ ان کی خواہشوں میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیتا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی توقع سے کہیں بڑھ کر کامیاب ہوتے ہیں، لیکن تمہارے لیے کامیابی اور ناکامی دونوں صورتوں میں فلاح و بہبود نہیں ہے۔ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو عرب میں تم سے زیادہ کوئی بدبخت اور پرگاندہ حال نہ ہوگا، اور اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو اس کے نتیجے میں آخرت کی روسیاہی اور جہنم کے سوا کیا رکھا ہے۔ اے معاویہ، اللہ سے ڈرو، اپنی ضد اور ہٹ ڈرمی کو چھوڑ دو، نمرود سرکشی سے باز آؤ، جو خلافت کا صحیح حقدار ہے اس سے الجھنے کی کوشش نہ کرو۔ معاویہ شبس کی بے باکانہ گفتگو سے بوکھلا اٹھے اور کسی بات کی تردید کرنے کے بجائے تلخ کلامی پر اتر آئے اور پرغضب لہجے میں کہا، تم میرے پاس سے چلے جاؤ، اب ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اور یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146 پر۔ اس پر سعید ابن قیس ہمدانی نے کہا، کیا ہمیں تلواروں سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم ہم جلد ہی تلواریں لے کر تمہاری طرف بڑھیں گے۔ یہ روایت ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146۔ اس وفد کی واپسی کے بعد چند قاری اور حفاظ معاویہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، تم چاہتے کیا ہو اور یہ لاؤ لشکر کیوں جمع کیا ہے؟ کہا، یہ میرا مقصد قصاص خون عثمان ہے۔ کہا، یہ قصاص کس سے لینا چاہتے ہو؟ کہا، علی سے۔ کہا، کہ علی نے انہیں قتل کیا ہے؟ کہا، ہاں وہی تو قاتل ہیں۔ ان لوگوں نے پلٹ کر حضرت سے کہا، معاویہ آپ پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ آپ نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ فرمایا، یہ سراسر افترا اور بہتان ہے، میں ہرگز قاتل نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے معاویہ سے یہ جواب نقل کیا۔ انہوں نے کہا، اپنے ہاتھ سے تو قتل نہیں کیا بلکہ دوسروں کو ان کے قتل پر ابھارا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے معاویہ سے حضرت کا یہ جواب نقل کیا۔ معاویہ نے کہا، اگر علی سچ کہتے ہیں تو ان کے قاتل ہمارے حوالے کریں، اور جو ان کے لشکر میں موجود
اور ان کے قوت بازو بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے پلٹ کر حضرت سے اس کا ذکر کیا، فرمایا جن لوگوں نے انہیں قتل کیا وہ قرآن سے ان کے قتل کے جواز پر دلیل لاتے ہیں، اور جو قتل تعویلاً ہو اس کا قصاص نہیں ہے۔ جب معاویہ سے اس کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو علی کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے مشورے کے بغیر مسند خلافت پر بیٹھ جائیں؟ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا مہاجرین اور انصار جو اہل حل اور عقد ہیں ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور دوسرے مسلمان انہی کے فیصلے کے پابند ہیں۔ معاویہ نے کہا جو مہاجرین اور انصار ہمارے یہاں ہیں انہوں نے نہ بیعت کی ہے اور نہ اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ غرض وہ اس طرح کے ہیلے حوالوں سے کام لیتے رہے اور بیعت سے کنارہ کشی کی کوئی معقول توجیہ نہ کر سکے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر بیعت کر لیں گے تو پھر حضرت پر خون عثمان پر میں شرکت یا قاتلین کی انات کا الزام عائد نہ کر سکیں گے، اور ان کے پاس لے دے کر یہی ایک حربہ تھا جس سے جنگ کا جواز ثابت کر سکتے تھے۔ اس سلسلے میں ابو امامہ باہلی اور ابو الدراد نے بھی معاویہ سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ تم کیوں علی سے برسر پیکار ہو جبکہ تم سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں؟ وہ کہا کہ میں خون عثمان کے قصاص کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ان دونوں نے کہا کیا علی ان کے قاتل ہیں؟ کہا انہوں نے خود تو قتل نہیں کیا لیکن ان کے قاتلوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، اگر وہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تو میں سب سے پہلے ان کی بیعت کروں گا۔ یہ بات ان کے دل کو لگی اور وہ اٹھ کر امیر المومنین کے پاس آئے اور معاویہ کی بات دہرائی۔ حضرت سمجھ گئے کہ وہ ایک ناممکن چیز کا مطالبہ کر کے انہیں فریب دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے جال میں پھنسے رہیں۔ آپ ان دونوں کو لے کر اپنے لشکر کی صفوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ تم میں کون کون قاتل عثمان ہے؟ لشکر میں سے 20,000 افراد نے بآواز بلند کہا ہم سب نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ اور یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 170 پر۔ ابو الامامہ اور ابو الدرداء نے سوچا کہ ایک فرد کے خون کے بدلے 20,000 افراد کا خون تو مباح ہو نہیں سکتا، اور نہ ان لوگوں کو معاویہ کے حوالے کرنے کا کوئی جواز ہے۔ وہ معاویہ کے ہاں جانے کے بجائے بعض ساحلی مقامات کی طرف چلے گئے اور فریقین میں سے کسی فریق کا ساتھ نہ دیا۔ امیر المومنین کی برابر یہ کوشش رہی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور معاملہ افہام و تفہیم اور گفت و شنید سے طے پا جائے، مگر معاویہ سمجھتا تھا کہ صلح کا آخری نتیجہ بیعت اور اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور یہ ان کے لیے سراسر ہزیمت اور شکست تھی۔ اس لیے وہ مصالحت کی ہر گفتگو سے پہلو بچا لے جاتا اور امیر المومنین کی صلح پسندانہ روش کو جنگ سے گریز پر معمول کر کے دھمکیوں سے مروب کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر ان اشتعال انگیزیوں کے نتیجے میں دبی ہوئی چنگاریاں بھڑک اٹھیں اور ابتدائی جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس طرح کے دونوں طرف سے جنگ آزما میدان میں اتر کر حریف کو للکارتے کچھ دیر جنگ کے شعلے بھڑکاتے اور اپنی صفوں میں واپس چلے جاتے۔ شامیوں کی طرف سے عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، اور حبیب ابن مسلمہ فرحی، ابن ذی الکلہ حمیری، عبید اللہ ابن عمر، شرجیل ابن سمت کندی اور حمزہ ابن مالک باری باری فوجی دستوں کو لے کر میدان میں آتے، اور عراقیوں کی طرف سے مالک اشتر، حجر ابن عدی، شبس ابن ربعی، خالد ابن معمر، زیاد ابن نظر حارثی، زیاد ابن حذیفہ تمیمی، سعید ابن قیس ہمدانی، موقل ابن قیس سے رہائی اور قیس ابن سعد انصاری اپنی اپنی نوبت پر مقابلے کے لیے نکلتے اور دشمن کو نیزوں اور تلواروں کی زد میں رکھ کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے۔ یوں تو یہ سب کے سب مانے ہوئے جنگجو اور نبرد آزما تھے، مگر مالک اشتر سے اچھے اچھے شہزور پناہ مانگتے تھے اور انہیں میدان میں دیکھ کر ان کے چہروں کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ انہی جنگوں کی ابتدائی ایام میں سہم ابن ابی الغیرہ فوج مخالف سے باہر نکل کر مبارز طلب ہوا۔ یہ سپاہ شام کا مانا ہوا سورما، غیر معمولی قد و قامت اور بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ اس کوہ پیکر کو دیکھ کر بڑے بڑے ساونت پہلو کترا کر نکل جاتے تھے۔ مالک اشتر نے اس سے دو ہاتھ کرنے کا ارادہ کیا
اور صفوں سے نکل کر آگے بڑھے۔ لوگوں نے انہیں روکا کہ آپ نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جسامت اور قد و قامت کی وجہ سے آپ پر چھا جائے۔ مالک نے سنی انسنی کر دی اور بے خوف و خطر آگے بڑھ کر اسے للکارا۔ اسے اپنی قوت و طاقت پر گھمنڈ تو تھا ہی، فوراً گھوڑا کدا کر سامنے آیا اور تلوار لے کر مالک پر جھپٹا۔ مالک نے اس کا وار خالی دے کر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ سنبھل نہ سکا، زخمی ہو کر زمین پر گرا اور گرتے ہی دم توڑ دیا۔ سپاہی شام میں سے ایک ازدی نے اسے گرتے دیکھا تو کہا کہ میں اس کے بدلے میں مالک کو قتل کروں گا۔ چنانچہ اس نے مالک کو مقابلے کی دعوت دی۔ مالک نے اس پر تلوار کا وار کیا جس سے وہ بے بس ہو کر گھوڑے کی سموں میں گرا۔ مالک نے چاہا کہ دوسرا وار کر کے اسے ختم کریں کہ شامی ہجوم کر کے آگے بڑھے اور اسے چھڑا لے گئے۔ غرض ذی الحجہ کا مہینہ انہی جھڑپوں میں گزرا۔ ہر روز 1 یا 2 جھڑپیں ہو جاتی اور فیصلہ کن جنگ کی نوبت نہ آ سکی۔ جنگ صفین کا بیان ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں آگے کا تسلسل پیش